تو جیسے والدین کے لحاظ سے خود قرآن میں ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر اب ان کی رضا کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے رب کی رضا کو دیکھا جائے گا۔ تو دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جائے، یہاں بھی یہ شرط ہے کہ پیر شریعت کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ اگر پیر شریعت کی اپوزیشن بن جائے تو پیر کو رسانا فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بکی شریف میں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چیلم شریف ہو رہا تھا۔ آج اتفاق سے اس چیلم کی جامع مسجد بکی شریف کے چیلم کا اجتماع تھا۔ یہی شعر ایک شخص نے پڑھا تو پیر طریقت حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ نے اس کو جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا۔ اس شعر پر یہ خاص پس منظر میں کچھ لوگ یہ پڑھتے تھے تو آپ نے اسے بٹھایا، فرمایا ہر پیر کو ناراض کرنے، یعنی کبھی تاریخ میں مسلمانوں پر وہ زمانہ رہا کہ جس وقت قربانیاں درکار تھیں حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آج بھی درکار ہے، مگر آج مرض توہین صحابہ کا ہے اور یہ دوائی فرض ہے دینا۔ اتنے بڑے دگڑ دلے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس سیفی علی ملونہ کے جواب میں میں نے 6.5 گھنٹے سیمینار کر کے تقریر کا جواب دیا تھا، یہ دوسری جانب میں کھڑے ہوئے کوئی بتائیں آج تک کسی نے ایک لفظ اس کے خلاف بولا ہو؟ جس ملونہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاصب کہا، کیا امت کے پیروں پر اس شخص کا کوئی حق نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور پھر جس نے تحفظ کیا جیل میں بھی وہی گیا، حالانکہ یوصیکم اللہ فی اولادکم جو کم ضمیر ہے اس کے سارے اجتہاد کا ذکر تھا جو ساری امت لکھتی آئی ہے۔ جس ملت کے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی عقیدے کی کتاب فقہ اکبر میں، یا اکبر تو کہ اصغر کو نہیں پڑھتا، امسد کو نہیں پڑھتا، فقہ اکبر میں امام صاحب نے نبیوں کے بارے میں عقیدہ لکھا، جس لفظ کو انہوں نے مطلقاً لکھ دیا۔ ہم نے تو اس کی پہلے وضاحت کی کہ یہ اختلاف ہے، روافض وہ کہتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں، پہلے باقاعدہ معین کیا کہ یہ اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی رفض کا دباؤ اتنا تھا کہ ہمارے لوگوں کی ٹانگیں کانپ گئیں اور ان کے ساتھ مل گئے۔ اور ادھر یہ ہے فقہ اکبر، امت میں سب سے پہلے قرآن کے بعد جس بندے نے کتاب لکھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور انہوں نے ایک تو ویسے فقہ لکھی نا، لیکن یہ جو علم کلام اور عقیدہ یہ ہے فقہ اکبر۔ فقہ اکبر انہوں نے لکھا کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ اب اگر آج کوئی امام اعظم کی کتاب کو نہیں پڑھتا لیکن شوق ہے اس کو فتویٰ بازی کا، نہ یہ سنتا ہے کہ بات سے پہلے کیا ہے بات سے بعد میں کیا ہے، لیکن کا بولا ہوا لفظ کاٹ کر وہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ کس چیز کا پیر ہے، وہ کس چیز کا عالم ہے؟ اب دیکھو یہاں پر یعنی یہ باتیں ویسے نہیں کہ ہر جگہ بیان کی جائیں اپنے طور پر، مگر عقیدے میں نبوت کے بارے میں جو امام صاحب نے لکھا وہ تو ہر حنفی کو یاد ہونا چاہیے کہ کہیں بھولے میں نہ مارا جائے۔ ہر حنفی، اور ہم مشرق و مغرب میں ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لفظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُونَ، ہر نبی اللہ کی صلوات ان پہ ہوں، سارے کیا ہے؟ منزہون، پاک ہیں، کس سے؟ ان الصغائر، صغائر سے، والکبائر، کبائر سے، والکفر، کفر سے، والفواحش، فحاشی سے۔ سارے نبی، سارے بولو، سارے نبی، سارے نبی، سارے نبی۔ اور آگے لفظ ہے وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِيئَاتٌ، قَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِيئَاتٌ، ساتھ آگے اور کوئی لفظ بھی نہیں اجتہادی کا، ہم نے تو پہلے اجتہادی بتایا،
کیا امام ابو حنیفہ کو بھی خطائی کہو گے؟ کہا رافضی تو کہہ رہا ہے. انہوں نے کتابوں میں لکھا ان هذه الفرقہ المخطئہ للانبیاء فیہم مسلم والبخاری. وہ مسلم کو خطائی کہتے ہیں، بخاری کو خطائی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو خطائی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن میں تو والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اعلی حضرت نے بھی ترجمہ خطاؤں سے کیا. اور کون ہے ادب کا وہاں پر؟ خطا سے ہٹ کے کوئی لفظ لے آتے، جب مکر اللہ میں ہٹ کے لائے، جب وعصا آدم ربہ فغوا میں ہٹ کے لائے. لیکن والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آیت میں، ترجمہ تو ان کا ہے نا، تو ترجمے میں کیا خطا کا ترجمہ کچھ اور کیا؟ خطا کیا. کیونکہ اوپر یہ شروع سے روافض سے ہمارا اختلاف ہے. امام منہ بھر کے کہتے ہیں نبی کا کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، لیکن خطا ہے. تو پتہ چلا صغیرے کبیرے سے ہٹ کے ایک چیز ہے. نبی معصوم ہیں، ان کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں. مگر یہ عقیدے میں کیوں لکھا؟ اس وقت کہ جب ابھی پہلی کتاب لکھی جا رہی تھی، اور جنہوں نے پہلی نہیں پڑھی اگلی کیسے پڑھیں گے؟ زلات و خطیئات، کہ ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں. خطا گناہ نہیں، خطا گناہ نہیں. اور یہ خطیئات بول کے یہ امام ابو حنیفہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گناہگار ہوئے معاذ اللہ. خطا کار نہیں، گناہگار نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں نبیوں کا. مگر زلات و خطیئات. مشرق سے مغرب تک میرا چیلنج ہے ان سب سر پھروں کو جو روافض کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں، مجھے جواب دیں کہ امام صاحب کے ان لفظوں کا مطلب کیا ہے. جب والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی کا ترجمہ مجھے کہیں اور سے لا کے دے کنز الایمان سے ہٹ کر، جو ان کے بقول ادب مانا ہو. تو جو لفظ شان نبوت کے لحاظ سے ان اماموں نے بولا، یہاں تو بات ہی اجتہاد کی تھی، پہلے ذکر کیا اس کا اور پھر وہ لفظ بولا گیا. لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں کہ ایک جملہ پہلے سن لے. انہیں جو کسی نے ہوا بھری روافض نے، اس پر چل نکلے. اور اب سارا وہ طبقہ، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن خود ہی جنازے پڑھتے ہوئے پہلے کہتے یہ گستاخے سے آبا ہے، پھر اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہو جاتے. شریعت ہے، موم کی ناک نہیں. سامنے آ کے بات کرو، ایک بات کرو.